اس نے سجدے میں جھکا سر اٹھایا تو اس کا چہرہ آنسوؤں سے بھیگا تھا۔ سلام پھیرنے تک وہ سسکیاں لے کر رونے لگی۔ دعا میں کپکپاتے ہاتھ اٹھائے تو لرزتے لبوں پر دل کی کیفیت کو بیان کرنے کے لیے الفاظ نہیں تھے، محض گہری خاموشی تھی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے، مگر دل کو پتا تھا کہ اللہ تعالیٰ ہر آنسو میں چھپے کرب سے واقف ہے۔ درد کی شدت اب اس کی برداشت سے باہر ہو گئی تھی، مگر وہ جانتی تھی کہ اللہ کسی کو اس کی برداشت سے زیادہ درد نہیں دیتا۔ اس کے لیے صبر کا دامن پکڑے رہنا اب مشکل لگتا تھا، مگر وہ جانتی تھی کہ یہی تو اصل مقام ہے جہاں اللہ تعالیٰ ایک مومن کا ایمان دیکھتا ہے۔ یہی سوچتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے سامنے سرخرو ہونے کی نیت سے اس نے ہر دکھ کو برداشت کرنے کا عزم کیا، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ آزمائش کی اس رات کے آگے سکون کے اجالے ہیں۔ بہت جلد تمہارا نصیب بدلنے والا ہے، تمہیں وہ ملنے والا ہے جس کے ملنے کی تڑپ نے تمہاری مسکراہٹ چھین لی ہے۔ بہت جلد تم خوش ہونے والے ہو۔ کیوں نصیب کے لکھے سے روٹھے بیٹھے ہو؟ کیا جانتے نہیں دعاؤں سے تو نصیب بھی بدل جاتے ہیں؟ کیوں معجزوں پر یہ یقین کھو بیٹھے ہو؟ کیا جانتے نہیں ہو کہ معجزوں پر قدرت رکھنے والا تمہارا اللہ ہے؟ جب حالات ناممکن ہو جائیں اور تمام راستے بند ہو جائیں تو بس اتنا یاد رکھنا، میرا اللہ مسبب الاسباب ہے، یعنی اسباب پیدا کرنے والا۔ تمہارا اللہ تمہیں تب سے جانتا ہے جب تمہارے وجود کے لیے مٹی بھی اکٹھی نہیں کی تھی، تم اپنی ماں کے وجود کا حصہ بھی نہیں بنے تھے۔ وہ تمہیں تب سے جانتا ہے کہ یہ میرا بندہ ہے۔ اس نے تمہارا ایک ایک جوڑ بہت محبت سے بنایا ہے۔ وہ تب بھی جانتا رہے گا جب روزی محشر تمہاری ماں تک تمہیں نہیں جانے گی۔ اللہ تمہیں کبھی نہیں بھولتا، نہ تب بھولا جب تمہیں اپنے نام کی زندگی دی، نہ تب بھولے گا جب تمہیں موت دے گا۔ وہ اللہ ہے، تمہارا اللہ۔ تم ہر وقت اپنے اللہ کی نگاہ میں ہو۔ کیا وہی نہ جانے گا جس نے پیدا کیا ہے؟ حالانکہ وہ باریک بین اور باخبر ہے۔ رب پر بھروسہ اس پھول کی طرح رکھیں جو راستے کے کنارے اگتا ہے، جسے نہ کسی نے بویا ہوتا ہے، نہ کوئی راہگیر اسے پانی دیتا ہے، رب ہی اس کا خیال رکھتا ہے۔ سب کہتے ہیں کہ اللہ دکھ اسی کو دیتا ہے جس سے وہ پیار کرتا ہے۔ اگر ایسا ہے تو مجھے یہ دکھ منظور ہے۔ جیسا اللہ چاہتا ہے ویسا ہوگا۔ جیسا تو چاہتا ہے نا اللہ، اسی میں میں راضی ہوں۔ جیسا تو نے میرے لیے سوچا ہے اسی میں خوش رہوں گی یا اللہ۔ میں وعدہ تو نہیں کر سکتی، لیکن میں کوشش کروں گی۔ تیرا بنایا یہ دل کبھی کبھی کمزور پڑ جاتا ہے یا اللہ، اس لیے میں ہمیشہ کوشش کرتی رہوں گی اپنے غموں میں مسکرانے کی۔ ہاں رونا تو آتا ہے، رو لوں گی، لیکن تجھے ناراض نہیں کروں گی یا اللہ، تجھ سے شکوہ نہیں کروں گی یا اللہ۔ اس کی روتی ہوئی آواز میں زمانے بھر کا سکون ڈر آیا تھا۔ ہم انسان خود کو ہی مکمل نہیں جانتے۔ اگر ہم سے کوئی پوچھ لے کہ تمہیں اگلے 2 گھنٹے بعد کیا چاہیے ہوگا تو ہم اس کا جواب نہیں دے سکتے۔ ہماری خواہشات بدلتی رہتی ہیں۔ ہم کبھی جذباتی ہو کر کچھ کھانے کا فیصلہ کرتے ہیں اور وہ چیز سامنے آئے تو دل نہیں کرتا۔ ہم بس خود کو اس لمحے میں جانتے ہیں، مگر وہ رب ذوالجلال ہمیں مستقبل میں بھی جانتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ ہمیں آج جو سب سے زیادہ ضروری لگ رہا ہے وہ کل ہمیں عارضی لگے گا۔ آج جس میں ہمیں اپنی خوشی لگ رہی ہے کل ہم اسی سے اداس ہوں گے، کیونکہ ہم انسان ایسے ہی ہیں۔ اس لیے اپنے رب کے فیصلوں پر مطمئن ہو جائیں۔ وہ جانتا ہے کہ ہماری اصل ضرورت کیا ہے اور ہمارا فائدہ کس راہ میں ہے۔ زندگی مشکل ہے، کبھی صبر، یقین، توکل کا امتحان ہے تو کبھی مصیبت، پریشانی، آزمائشوں کا۔ ابھی تمہاری دعائیں ادھوری ہیں تو کیا ہوا؟ سب سے زیادہ دلچسپ واقعے بھی تو صبر کرنے والوں کے ہیں، اور جنہوں نے ابر رحمت مانگا تھا انہیں گرم و تپتے صحرا ملی، پھر ان کے صبر کے حسین قصے صحیفہ آسمان میں ملے۔ کبھی آخری حد تک جب آگ کے اندر ڈال دیا جائے پھر بھی صبر، مچھلی کے پیٹ میں بھی صبر، فرعون کے ظلم کے خلاف صبر، اندھیرے کنویں میں بھی صبر، بیٹی کی جدائی میں بھی صبر، بس اتنا صبر کہ جب تک تمہارے حق میں رب کا فیصلہ نہ آ جائے۔ اللہ کے فیصلے ہمارے خواہشات سے بہتر ہوتے ہیں، اس لیے اگر کوئی خواہش پوری نہ ہو تو انسان یہ سوچے کہ یہ میرے رب کا فیصلہ ہے۔ اللہ کو بہت پسند ہے
جب تم دنیا سے نہیں اس سے مانگتے ہو، جب تم بے بسی کا رونا کائنات کے سامنے نہیں اس کے سامنے روتے ہو، جب تم سب ختم ہونے کے بعد بھی اس بات پر یقین رکھتے ہو کہ اس کے سوا تمہیں کوئی کچھ نہیں دے سکتا۔ ان ساری باتوں کے پیچھے بہت سی حکمتیں اور مصلحتیں چھپی ہیں، اس لیے پریشان ہونا چھوڑ دو، اللہ سے جڑے رہو، اللہ سے مدد مانگتے رہو اور صبر سے اللہ کے فیصلوں کا انتظار کرو۔ دعا کی قبولیت پہ کبھی شک نہ کریں، کیونکہ وہ رب بے شک جانتا ہے کہ اس کے بندے کو کب کہاں اور کیا عطا کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ حساب رکھتے ہیں ہر اس بات کا جس پر تم نے دکھتے دل کے ساتھ صبر کر لیا تھا، جب تم نے نم آنکھوں کے ساتھ بھی ہنسنا نہیں چھوڑا تھا، جب اچانک لیٹے لیٹے ماضی کی تلخ یادوں نے دل و دماغ بوجھل کر دیے تھے اور تم نے بے چین ہو کر کروٹ بدلی تھی، جب رات کے سوتے میں آنسو تمہاری آنکھوں سے پھسل رہے تھے اور تم انجان تھے مگر اللہ بے خبر نہیں تھا، جب کسی کے سخت جملوں نے تمہارے دل کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے تھے اور تم مسکرا کر سہ گئے تھے، اور تمہاری ہر اس تکلیف کا حساب رکھے ہوئے ہے۔ تمہیں یہ وقت بھلے ہی مشکل لگ رہا ہو مگر تمہاری سب مشکلات کا حل بس اللہ کے ایک کن میں رکھا ہے۔ صبر ایک بہت مشکل آزمائش کا نام ہے۔ زندگی میں اکثر مقام ایسے آتے ہیں جب انسان کہتا ہے کہ آخر کب تک، میں ہی کیوں، اور بے شک یہ فطری طور پر ہوتا ہے، بہت تھک جاتا ہے انسان، مگر ایک بات یاد رکھیں کہ آپ کی آزمائش جتنی مشکل ہوتی ہے اس کا اجر بھی اتنا ہی عظیم ہوتا ہے۔ مایوس نہیں ہو کیونکہ مشکلیں دینے والا ہی آسانیاں بھی دیتا ہے۔ وہ اللہ جو رات کے اندھیرے میں ایک گہرے پتھر کے نیچے چلتی ہوئی چھوٹی سی چینٹی کے بارے میں بھی باخبر ہے، تو تمہیں کیا لگتا ہے جو تمہارے دل میں خواہش ہے وہ رب اس سے واقف نہیں ہے؟ اللہ تمہیں اتنا صبر دے تمہارا دل ہر حال میں مطمئن رہے، اللہ تمہیں اتنا مضبوط بنائے کہ کوئی بھی تمہیں توڑ نہ سکے، اللہ تمہیں اتنا اپنے قریب کر لے کہ کسی اور کی تمہیں ضرورت نہ پڑے، اللہ تمہیں اتنی اپنی محبت دے کہ کسی اور کی محبت کے لیے نہ ترسو، اللہ تمہیں دنیا کی اتنی سمجھ عطا کرے کہ تم اس کے ہر فیصلے پر راضی ہو جاؤ، اللہ تمہیں اتنا کچھ نوازے کہ تم کسی کے محتاج نہ رہو، اللہ تمہیں اپنی یاد میں اتنا مشغول کر دے کہ تمہیں کسی اور کی یاد نہ ستائے، اللہ تمہیں اپنا قرب اتنا عطا کرے کہ پھر تمہیں دنیا کی چاہ نہ رہے۔ کچھ لوگ اللہ تعالیٰ کے بارے میں بات کرتے ہیں تو ایسا لگتا ہے جیسے پھول جھڑ رہے ہوں، اللہ تعالیٰ کا نام لیتے ہی ان کے منہ میں مٹھاس آ جاتی ہے، وہ اتنی محبت سے اللہ تعالیٰ کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ سننے والے کو اللہ تعالیٰ سے محبت ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے لوگوں میں شامل کریں جن کے دل اللہ تعالیٰ کی یاد سے سکون پاتے ہیں اور جن کی زبانیں اللہ تعالیٰ کے نام کی لذت محسوس کرتی ہیں۔ درد کے سجدے ہمیشہ مقبول ہوتے ہیں کیونکہ ان میں تڑپ ہوتی ہے، شدت ہوتی ہے جو آپ کے اللہ پاک کی رحمت کو متوجہ کر لیتی ہے۔ بے چین دل کی دعائیں کبھی رد نہیں ہوتی ہیں کیونکہ دل کے خالق کا دل سے بہت گہرا تعلق ہے۔ وہ انسان کبھی زندگی میں ہار ہی نہیں سکتا جس کی امید اللہ سے ہو۔ ابھی تو وہ وقت بھی آنا ہے جب اللہ نے تمہارے صبر کا صلہ تمہاری من پسند چیز کی صورت میں دینا ہے۔ بس تم اپنے پیارے اللہ پہ یقین رکھو اور دعائیں مانگتے رہو کیونکہ اس سے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھنا آتا ہے۔ اگر آپ نے کبھی کسی دکھی دل کو خوش کیا ہے تو یقین رکھیں تقدیر ضرور آپ کا پیچھا کرے گی، جب اسے موقع ملا وہ ضرور آپ کو اس کا بدلہ لوٹائے گی۔ تمہارا صبر ہی تمہاری سب سے بڑی طاقت ہے، صرف اس لیے کہ ابھی تک تمہیں منزل کا پتہ نہیں مل سکا۔ اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ تم مایوس ہو کر چلنا ہی چھوڑ دو، صرف اس لیے کہ تم اب تک یہ جان ہی نہیں سکے کہ تمہارے لیے کیا بہتر ہے اور کیا نہیں۔ اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ تم دعا کے لیے ہاتھ اٹھانا بند کر دو، تم جس سے رابطہ رکھنا چاہتے تھے اس سے رابطہ نہیں رہا، تو اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ تم اللہ سے ہی رابطہ توڑ دو۔ امید انہی کے لیے ہے جو یقین رکھتے ہیں اور مایوسی انہی کے لیے ہے جو انتظار نہیں کرتے۔ کیوں خود کو اتنا الجھا رکھا ہے؟ ساری طاقتیں تو تمہارے اپنے ہاتھ میں ہے۔ دعا کے لیے اٹھاؤ انہیں اور پھر دیکھو کیا نہیں ہوتا۔ تمہارا صبر تمہیں ان مقامات تک پہنچا سکتا ہے جس کا تم گمان بھی نہیں کر سکتے، اور اس کے لیے تمہارے یہ جاننا ضروری نہیں کہ آگے کیا ہوگا یا کیسے ہوگا۔ یہ کام تم اللہ پہ چھوڑ دو، تمہارا کام بس یقین رکھنا ہے۔
मुमकिन से लेकर नामुमकिन तक, हासिल से लेकर लाहासिल तक, रोशनी और मौजूज़े तुम में छुपे होते हैं और इन्हें तुमने खुद ही में ढूंढना होता है। अल्लाह कोई भी कहानी अधूरी नहीं रखता, बस अंदाज मुख्तलिफ होते हैं, मगर वह हर किस्सा पूरा करता है। कोई भी जगह खाली हमेशा नहीं रहती। अल्लाह इसे हमेशा किसी न किसी बेहतर चीज़ से भर देता है। ज़ख्म कोई भी हो उम्र भर नहीं सताता। अल्लाह कोई ना कोई मरहम का ज़रिया बेच ही देता है। मैं ये तो नहीं जानती कि कब पूरी होंगी, मगर इतना ज़रूर जानती हूँ कि दुआएं रद्द कभी नहीं होती। सुना है यकीन रखते हो। कैसा यकीन? कि जो चाहिए था वो उसी वक्त ना मिला तो मांगना ही छोड़ दिया, या फिर ऐसा यकीन कि ये कह दिया कि दुआओं से कुछ हासिल नहीं होता। यकीन ये थोड़ी है कि जब मांगा है तब ही मिले। यकीन तो ये है कि दुआओं का सिलसिला ये सोचकर जारी रखा जाए कि जब अल्लाह चाहेगा तब मिलेगा, फिर देखना सब मिलेगा और ज़रूर मिलेगा। जब मैं आसमान को देखती हूँ तो मेरी आंखें हैरत से बोलती हैं कि मैं क्या वहाँ मशहूर हूँ? क्या मेरा नाम आसमानों में सब जानते हैं? क्या आसमानी फरिश्ते मुझे पहचानते हैं? बिल्कुल ऐसे जैसे अदाकारों को लोग इस दुनिया में जानते हैं। ये मशहूर हैं, लोग इनसे मिलना चाहते हैं। मैं हैरान हूँ, क्या मेरा रब मुझसे मिलना चाहता है? कितने खूबसूरत हैं वो लोग जिनसे मेरा रब मिलना चाहता है। कितने खुशकिस्मत हैं वो लोग जो वहाँ मशहूर हैं। मेरी आंखें जब आसमान की तरफ देखती हैं तो दुआ करती हैं, ऐ मेरे रब मुझे उन लोगों में शामिल कर दे जिनका नाम आपके आसमानों में मशहूर है, जिनका नाम आसमानी फरिश्ते जानते हैं, जिनके लिए आप जिब्राइल अलैहिस्सलाम से कहते हैं कि ये मेरा बंदा है, मैं इससे प्यार करता हूँ, तुम भी इससे प्यार करो।